جس طرح باقی حکمران باقی ریاستوں کے سربراہ تھے ان کی نگاہ میں۔ اب وہ حضور کو صرف ایک مذہبی رہنما کے طور پر، ایک پیغمبر کے طور پر، ایک نبی اور رسول کے طور پر، ایک نئے دین اور مذہب کے بانی کے طور پہ وہ نہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم وہ ایک ریاست کے ہیڈ کے طور پہ بھی دیکھ رہے تھے۔ لہٰذا ایک پولیٹیکل انٹر سٹیٹ انٹریکشن شروع ہو گیا، ایکشن شروع ہو گیا سٹیٹس کے درمیان، اور اس سے سیاسی حکومتوں اور سلطنوں کے ساتھ جب رابطہ بڑھا، اس رابطے نے اسلام کے فروغ میں بڑی وسعت کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ اپنا کردار ادا کیا۔ ان 5 کے بعد چھٹا جو اچیومنٹ بڑا امپورٹنٹ وہ یہ کہ اسلام مدینہ میں آیا، مسلمان آئے مہاجر ہو کر، یہ نووارد تھے مسلمان، یہاں انہیں اپنے قدم جمانے کے لیے، اسلام کو سٹیبلائز کرنے کے لیے، اسلام کو پروموٹ کرنے کے لیے اور اسلام کو پوری دنیا میں آگے اشاعت کے لیے انہیں سیاسی، سماجی اور معاشرتی اعتبار سے پرامن ماحول کی ضرورت تھی، اور پرامن ماحول اسلام کی ضرورت تھی، انسانیت کی ضرورت تھی، اس معاشرے کی ضرورت تھی۔ حضور السلام نے میثاق مدینہ کے ذریعے اس پورے معاشرے کو، پوری سوسائٹی کو پیسفل انوائرمنٹ عطا کر دیا، پرامن ماحول عطا کر دیا۔ اس پرامن ماحول کا نتیجہ یہ ہوا، پرامن فضا بنی، اور اس کے نتیجے میں یہ سارے لوگ مخالف ریاستوں سے اپنے آپ کو محفوظ و مامون تصور کرنے لگے، چونکہ ساری منتشر اکائیاں یکجا ہو کر ایک مضبوط اکائی بن گئی اور انہیں اپنے اندر زیادہ طاقت کا احساس ہونے لگا۔ اور مشرکین مکہ تو ہر وقت اسلام کو ختم کرنے کے درپے تھے، وہ تو حضور علیہ السلام کی ذات گرامی کو ایک پیغمبر کے طور پہ قبول کرنے کو تیار نہ تھے، وہ تو اسلام کو فقط ایک دین اور مذہب کے طور پہ قبول کرنے کو تیار نہ تھے، آپ کی جان مبارک کے درپے تھے، آپ نے ہجرت کی تھی، اس وقت ان کے گمان میں نہ تھا کہ یہ پیغمبر جن کے وجود مسعود کو معاذ اللہ ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ چراغ اور یہ نور کی شمع جسے ہم بجھانا چاہتے ہیں، یہ آنے والے وقت میں اس تاریخ کے اندر اور کرۂ ارضی کے اندر ایک بہت بڑی عظیم سیاسی قوت بننے والی ہے۔ ان کو تو یہ خواب بھی نہیں تھا، انہوں نے بطور مذہب گوارا نہیں کیا تھا، اب بطور ریاست کے، بطور سیاسی رہنما کے اور ایک بہت بڑی عظیم سیاسی قوت کے کیسے گوارا کرتے۔ وہ حملے کر رہے تھے، لہذا یہود منسلک ہو گئے اسلام کے ساتھ، نصارہ منسلک ہو گئے، مشرک قبائل منسلک ہو گئے۔ جب آپس میں پیکٹ ہو گیا تو یہ سارے ایک دوسرے کے دفاع پر تیار ہو گئے اور جوائنٹ ڈیفنس کریٹ کر دیا حضور اسلام کے اس معاہدے نے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوئے، جتنے حملے ہوئے ریاست مدینہ پر، ان کی حفاظت صرف مسلمان اب نہیں کر رہے تھے، حفاظت میں یہود بھی شریک تھے، عیسائی بھی شریک تھے، دیگر مشرک قبائل بھی شریک تھے۔ اس کا ایک اور بڑا اچیومنٹ یہ ہوا کہ یہود اس وقت مدینہ کی بہت بڑی مضبوط طاقت تھی، یہ 7واں ایسپیکٹ اچیومنٹ کا تھا۔ جب انہوں نے حضور علیہ السلام کو سربراہ تسلیم کر لیا، یہودیوں کی بہت بڑی طاقت نے اور تمام قبائل نے، اس سے اسلام کی فوقیت اور اسلام کی قوت کا ایک دبدبہ بیٹھ گیا، اور اس کے نتیجے میں گرد و نواح کے جو چھوٹے چھوٹے قبائل تھے وہ اسلام کے ساتھ انٹریکشن کرنے، ڈائیلاگ کرنے، اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کا الائی بنانے اور اسلام کی الائنس میں آنے میں فخر محسوس کرنے لگے۔ انہوں نے سوچا کہ جب ہمارے علاقے کی سب سے بڑی طاقتور پارٹی اور وہ سب سے بڑی پولیٹیکل قوت یہود کی تھی، جب انہوں نے حضور علیہ السلام کی ہیڈ شپ کو قبول کر لیا ہے، چیئرمین شپ کو قبول کر لیا ہے اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ تسلیم کر لیا ہے، تو چھوٹے قبائل پھر تیز رفتاری کے ساتھ اسلام کی الائنس میں شامل ہونے لگے۔ اس طرح اسلام کو دنیا کے مختلف قبائل کے ساتھ، اینٹیٹیز کے ساتھ، کلچرز کے ساتھ انٹریکشن کرنے اور اپنی تعلیمات کو ان تک پہنچانے کا بے دھڑک موقع مل گیا۔ اور اس میں ایک بہت بڑی بات یہ تھی کہ کفار، مشرکین، یہود، نصارہ اور اسلام دشمن طاقتیں اسلام کے بارے میں غلط تاثر پیدا کر رہی تھی، اور وہ تاثر آج تک پروپیگنڈا ہے جہاد کے خلاف۔ اسلام کو ٹیررسٹک دین تصور کیا جا رہا تھا، یا آج بھی تانا دیا جاتا ہے ٹیررزم کا، دہشت گردی کا، باربرزم کا، کہ یہ مار دینے والے ہیں، قتل کر دینے والے ہیں، ٹیررسٹ لوگ ہیں۔ یہ ایک پروپیگنڈا تھا جب حضور، اور وہ یہ تھا کہ یہودیوں کو مارتے ہیں، عیسائیوں کو مارتے ہیں، کفار کو مارتے ہیں، کسی کو ٹولریٹ نہیں کرتے، کسی کی ایگزسٹنس برداشت نہیں کرتے۔ یہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا تھا۔ آج بھی مغربی دنیا میں جھوٹا پروپیگنڈا اسی زور و شور سے اسلام کے خلاف جاری ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کا توڑ کیا جب آپ نے یہودیوں کو اپنے الائنس میں لے لیا، عیسائیوں کو اپنے الائنس میں لے لیا، مشرک قبائل کو اپنے الائنس میں لے لیا، اور ایک پولیٹیکل اینٹیٹی میں انہیں شامل کر کے ان کے حقوق کی حفاظت کی، انہیں گارنٹی دے دی، تو اس سے حضور علیہ السلام کے پرامن لیڈر ہونے کا امیج پوری دنیا میں پہنچا،
اور وہ پروپیگنڈا رد کر دیا گیا کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، بلکہ پتہ چلا کہ یہ تو امن کے دائی ہیں، یہ پیامبر ہیں پیس کے، سیکیورٹی کے، ٹرانکویلٹی کے، امن کے، اور انہوں نے تو غیر مسلم قبائل اور مذاہب کو بھی اپنے الائنس کے اندر لے کر ان کی حفاظت کی ضمانت فراہم کی۔ غلط فہمیاں اسلام کے خلاف جو پھیل رہی تھی ان کا سدباب ہو گیا۔ اور نامہ ایسپیکٹ جو اچیومنٹ کا یہ کہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عادلانہ معاشرہ قائم کرنے کا، منصفانہ سوسائٹی قائم کرنے کا موقع ملا، ایک آئیڈیل ڈیموکریٹک سٹیٹ آپ نے بنائی جس پر گفتگو ہم بعد میں آگے چل کے کریں گے، اور نتیجتاً حضور علیہ السلام اس کا ہیڈ ہونے کے ناطے ساری لیجسلیٹو اور پولیٹیکل اور لیگل اتھارٹی حضور کے پاس آ گئی، چنانچہ آپ کو نظام اب آئینی قانونی اعتبار سے اتھارٹیٹیولی نافذ کرنے کا موقع مل گیا۔ اب آپ کی بات محض تبلیغ نہیں تھی، محض نصیحت نہیں تھی، محض واز نہیں تھا، محض ریکمنڈیشن نہیں تھا، بلکہ آپ کے پاس ایک لیگل اتھارٹی تھی اور آپ پورے نظام کو سوسائٹی میں نافذ کر رہے تھے۔ اور آخری بات بڑی اچیومنٹ کی جو اس میں یہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، جب تک آپ فقط مذہب کی دعوت و تبلیغ کر رہے تھے، اس وقت تک کل 400 مسلمان ہوئے، جب تک آپ نے 13 برس مکہ میں مذہبی تبلیغ فرمائی، 13 برس کی مکی سٹرگل میں 400 مسلمان ہوئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے، جب آپ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے لیے تشریف لے گئے، اس وقت تک 14 اور 1500 تعداد ہو چکی تھی مسلمانوں کی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 ہجری میں فتح مکہ آپ نے فرمایا، اس وقت تعداد 10,000 ہو چکی تھی۔ یعنی 13 برس کی مذہبی ایفرٹ، صرف مذہبی، بطور مذہبی رہنما کے اور پیغمبر کے دعوت اور تبلیغ کے ذریعے کل 400 افراد، یہ آؤٹ پٹ تھا 13 برس کی تبلیغ کا۔ جب ہجرت مدینہ کر کے آپ نے پولیٹیکل سٹرگل شروع کی تو پولیٹیکل سٹرگل کے نتیجے میں چھٹے برس 1500 تعداد تھی، اور 8 برس ہوئے، جنگیں جیتی اور سیاسی قوت کو فروغ دیا تو 10,000 تعداد ہو گئی، اور جب طائف کا محاصرہ ہوا تو 12,000 تعداد ہو گئی۔ اور ٹھیک ہجرت مدینہ کے 10 سال بعد جب حجت الوداع کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس وقت آپ کے سامعین مسلمان 1.25 لاکھ سے زائد ہو چکے تھے۔ گویا 13 برس کی مذہبی لائف کا نتیجہ 400 مسلمان اچیومنٹ تھے، اور 10 برس کی پولیٹیکل لائف کے نتیجے میں چونکہ سٹیٹ بنا دی تھی اور ایک سیاسی قوت کے طور پہ دنیا کو نظام عطا کر رہے تھے، اس کے نتیجے میں 10 برس میں 1.25 لاکھ مسلمان ہوئے۔ اور یہ وہ خطبہ حجت الوداع تھا جس کے ذریعے آپ پوری دنیا کو نیو ورلڈ آرڈر عطا فرما رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کے ذریعے اس طرح وہ ساری اچیومنٹس کی، اور یوں ایک کانسٹیٹیوشنل ہسٹری رقم فرما دی، اور آئین کی تاریخ کے اندر نہ صرف یہ کہ ایک آئین لکھوایا، بلکہ آئین کے اوپر ایک پورا معاشرہ قائم کیا، ایک پوری ریاست قائم کی، اور ریاست قائم کر کے کامیابی کے ساتھ اس کو چلایا، اور اس کے نتائج حاصل ہوئے، اور وہ نتائج آج جو صدی در صدی پوری کرۂ ارضی پر اپنے مثبت اثرات کے ساتھ پھیلتے چلے گئے۔ یہ میثاق مدینہ کا پس منظر اور پیش منظر کے اعتبار سے گفتگو تھی۔ ہم آئندہ گفتگو میں انشاءاللہ تعالی براہ راست میں میثاق مدینہ کا جو ٹیکسٹ ہے اس کے حوالے سے اس کے بڑے امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل فیچرز کو لوں گا، تاکہ ہم یہ واضح کر سکیں کہ آج جو ڈیموکریٹک ورلڈ میں دنیا میں بڑے بڑے اونچے تصورات ہیں علم سیاسیات میں، جمہوریت کے باب میں، آیا اس کے بانی اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کس طرح ہے، اس کو ہم انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں لیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔